إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك کہ یہ توحید اتنا پاورفل ہے کہ اگر یہ کلمہ کسی کی زندگی میں درست نہ ہو اور اس کے اعمال چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر یہ کلمہ اس کی زندگی میں اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کے سارے اعمال قیامت کے دن غارت کر دیے جائیں گے اور برباد کر دیے جائیں گے۔ اب ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھائی زندگی بھر میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کو گیا، عمرے کو گیا، زکوٰۃ دیتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، پھر آخر میرے اعمال قبول کیوں نہیں؟ تو وجہ یہ ہوا کہ اس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ کے معنی اس نے نہ سمجھا، نہ ہی اس نے عمل کیا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی وہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں اور دو خوشخبریاں اللہ نے سنائی۔ نمبر 1، جو لوگ ایمان لائیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے اس ایمان میں ظلم کو نہیں ملاتے ہیں، ظلم کی ملاوٹ جس ایمان میں نہیں ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ اس نے ملایا نہیں۔ صحابہ جب یہ آیت اتری سورہ انعام کی آیت نمبر 82، صحابہ گھبرا گئے، ڈر گئے اور آپس میں یہ سوچنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ ہم میں کا کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ کوئی ایسا ہے ہم میں کا؟ اگر ہم نے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو اگر ظلم ایمان لانے کے بعد ظلم کرے وہ مطلب کہ وہ امن میں نہیں ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ فوراً اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ ایمان لانے کے بعد جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ دیکھیے کتنے فکر مند ہے صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اب عجیب بات کیا ہے کہ صحابہ عرب کے تھے، عربی زبان جانتے تھے جس زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے، پھر بھی قرآن کی تفسیر، اس کا ایکسپلینیشن ضروری تھا. سمجھ رہے بات؟ آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں ہم صرف قرآن کے متن کو لیں گے، یعنی ٹیکسٹ کو لیں گے، جو ٹیکسٹ کہتا ہے بس ویسے ہی سمجھیں گے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں. دیکھیے صحابہ ہیں، دنیا کے سب سے بہترین لوگ انبیاء کے بعد صحابہ ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو سمجھ میں نہیں یہ بات کیسی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا رہے ہیں یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نے حضرت لقمان کو کہتے ہوئے نہیں سنا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بے شک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. گویا اس آیت کا معنی مفہوم یہ نکلا کہ جو ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی جن کا ایمان خالص توحید والا رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگ امن میں. اب دیکھیے یہ پہلی خوشخبری، امن، یعنی دنیا میں بھی ہم ان کو ظالم بادشاہوں سے، ظالم حکمرانوں سے، لوگوں کی تدبیروں سے، لوگوں کی پلاننگ سے ہم بچائیں گے، امن میں رکھیں گے اس کو دنیا میں. اور دوسرا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بھی اس کو ہم بچا کے رکھیں گے، اس کو امن میں رکھیں گے. یہ دو امن اس کو ملیں گے، دنیا میں بھی امن اور آخرت میں بھی امن. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. پتہ کیا چلا کہ نجات کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان کافی نہیں ہے. پھر بولتا ہوں، نجات کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے توحید والا ایمان چاہیے. کیونکہ کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں، سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ دو ہے معاذ اللہ، کوئی یہ نہیں کہتا، سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں. لیکن یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے میرے بھائیو، جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ توحید والا ایمان، وہ ایمان جس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کٹ جائیے، مر جائیے، شرک نہیں کرنا. سب سے بدترین گناہ ہے شرک. اگر اسی عقیدے پہ مر گئے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی جنت سے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. اگر اس عقیدے پہ مر گئے، شرک کے عقیدے پہ مر گئے تو توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کی ذات صفات افعال میں اللہ کو ایک جاننا. اللہ کی ذات صفات افعال میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے فلانا بھی کرتا ہے، نہیں، بلکہ ہمیشہ یہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے، سورہ محمد سورہ 47 آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی سیکھیے، جانیے محمد رسول اللہ توحید کے لمبردار ہیں، توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والی. زندگی آپ کی توحید پر بیتی ہے. اللہ اکبر. آپ سے زیادہ توحید کو جاننے والا، سمجھانے والا، عملی جامہ پہنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کتنے بڑے انسان کو حکم مل رہا ہے، سیکھیے، جانیے. کیا توحید کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں نبی؟ تو ذرا سوچئے پھر امت کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے لا الہ الا اللہ کو جاننا. آج امت نے لا الہ الا اللہ کو نہیں جانا، نہیں سمجھا. اس لیے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے درگاہوں پر آپ دیکھیں گے کہ درگاہوں کے گنبد پر جھنڈا لگا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ. دیکھیے جھنڈا ہے توحید کا، اور نیچے جتنے کام چل رہے ہیں کون چل رہے ہیں؟ شرک کے. عجیب بات ہے. کیوں؟ آپ نے سوچا ہے کبھی کیوں؟ جھنڈا لگاتا ہے توحید کا اور جتنے کام ہیں سب مشرک والے کام چل رہے ہیں نیچے. کیوں؟ علم نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہی ہے. لہٰذا امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. اگر علم نہیں ہے تو واللہ جھنڈا توحید کا ہوگا، نیچے شرک کا ہوگا، انسان کی جان بھی جا سکتی ہے. دیکھیے ایک شخص سفر میں تھا، جنبی ہو گیا، مطلب اس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، لیکن پانی اس کو چھونا مناسب نہیں تھا، صحت خراب تھی اس کی. اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی میں جنبی ہو گیا ہوں، غسل کی ضرورت ہے، کیا کروں، کیسے پاکی حاصل کروں؟
پوچھنے والے کے جس سے پوچھا اس کے پاس علم نہیں تھا, اس کو کیا چاہیے تھا؟ جواب نہ دے, یا کہے کہ اس سے پوچھو جس کو علم ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا غسل تو کرنا پڑے گا. لہذا اس شخص نے غسل کر لیا. اللہ اکبر, پانی اس کو ابھی اس کے لیے پانی مناسب نہیں تھا, غسل کر لیا, موت ہو گئی اس کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی. آپ نے فرمایا, ان کو بلایا, آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے مار دیا. دیکھ رہے ہیں یہ لا علمی کتنی بری چیز ہوتی ہے, ایک انسان کی جان لے سکتی ہے, ایک انسان کی جان لے سکتی ہے لا علمی. آپ نے فرمایا تم نے اسے مار دیا. لہذا لا الہ الا اللہ کا علم بے حد ضروری ہے. اگر زندگی میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے میرے بھائیوں, کام نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف حکمت سے بلائیں, ہم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے یا لا الہ الا اللہ کا نام لے کر کے لوگوں میں ایسی تلخ باتیں یا ان پر ایسی باتیں کہتے ہیں کہ لوگوں کا دل جو ہے یہ پھٹ جاتا ہے, وہ ہماری باتوں کو سننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ طریقہ حکمت والا نہیں ہے. آپ کو میں ایک حکمت کی بات سناتا ہوں, کیسے لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے جائے. کیونکہ آپ جیسی ہی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے نا, لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں یہ فلاں ہے, نہیں آپ فلاں ہے, نہیں یہ ہمیں اپنے باپ داداؤں کے دین سے ہٹانا چاہ رہا ہے. یہ تو مشرک بھی کہتے تھے یہی بات, اور یہ قیامت تک یہی بات ہوتی رہے گی. جو بھی لا الہ الا اللہ کی طرف بلائے گا اس کو یہی بات کہا جائے گا, نہیں یہ لوگ گمراہ ہیں, یہ تمہیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھیر دینا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم کو اور آپ کو میرے بھائیوں حکمت اپلائی کرنا ہے. دین میں حکمت اور نرمی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, جس سے آج اکثر و بیشتر ہمارا اب خالی ہے. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ, شیخ الاسلام, ان کو ہندوستان کا شیخ الاسلام کہا جاتا ہے, ثناء اللہ امرتسری کو رحمہ اللہ. مناظر اسلام تقریر دینے کے ایک جگہ دیکھا کہ ان سے ایک بڑے عالم تقریر کر رہے ہیں, اور پیجامہ جو ہے یہ ٹخنے کے نیچے لٹکا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, پیجامہ ٹخنے کے نیچے لٹکا ہوا ہے. اب ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ پیجامہ تو ٹخنے کے نیچے سے لٹکا ہوا ہے, شیخ کو تلقین کیسے کی جائے کہ بات پہنچ بھی جائے اور ان کو برا بھی نہ لگے. کہتے ہیں کہ جب میں مائک پہ آیا تو میں نے کہا کہ میں اپنے شیخ کی شلوار جو دیکھ رہا ہوں, پیجامہ بے حد عمدہ خوبصورت ہے. کہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ ٹخنے کے نیچے جو کپڑا ہے ان کا اس کو کاٹ کر کے اپنی ٹوپی بنا لوں. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ, اس کو کہتے ہیں حکمت. سامنے والے کو بات بھی سمجھ گئی, پبلک کو بھی بات سمجھ گئی, کسی کی عزت بھی نہیں اچھلی. اس کو کہتے ہیں حکمت. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے سر کی ٹوپی کسی کے کپڑا بن جائے کتنی بڑی بات ہے. کہتے ہیں کتنا خوبصورت کپڑا ہے, اللہ کی قسم دل چاہتا ہے نا کہ جو نیچے لٹک رہا ہے اس کو کاٹ کر کے سر کی ٹوپی بنا لوں. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں حکمت. حکمت, لوگوں کو حکمت سے بلانا, حق بات سے نہیں رجوع کرنا, حق بات سے کمپرومائز نہیں کرنا, حق بات بولنا طریقہ ہوتا ہے بولنے کا. اس لیے میں کہتا ہوں بعض اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی, سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک بات سکھانی. کیا بات سکھانی ہے؟ اے معاذ, ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کو پڑھا کرو ہر مرد. آپ کہہ سکتے تھے آسانی سے, لیکن دیکھیے آپ نے ایک بات کو بولنے کے لیے حضرت معاذ کو کیا طریقہ اپنایا. کہا یا معاذ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکارے, اس سے اور بہتر بات کسی کے لیے کیا ہوگی؟ پہلی چیز. دوسری چیز کیا کہا آپ نے؟ اے معاذ ادھر آئیے. ہاں, اور کیا کہا؟ بلکہ خود کھڑے ہوئے اور چل کے گئے. دیکھیے نبی کا طریقہ دیکھیے, خود کھڑے ہوئے اور چل کے گئے. حضرت معاذ کے ہاتھ کو پکڑا رضی اللہ عنہ اور کہا معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. معاذ میں تم کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ, طریقہ دیکھیے. بات بتانی ہے چھوٹی سی, لیکن طریقہ کتنا خوبصورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا.
معاذ تم کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کیا تحفہ دینا چاہتے؟ کہا ہے معاذ ہر فرد نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ اکبر. حضرت معاذ کہہ رہے ہیں جب میں انتقال کرنے والا تھا میں نے لوگوں کو کہا ہے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا بتلائی تھی, تب سے لے کر آج تک کوئی ایسی نماز نہیں گزری ہے جب میں نے اس نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا نہ ہو. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ اس طریقے سے بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے, بات لوگوں کے ذہن میں دل و دماغ میں اترتی ہے. اسی بات کو ہم جھڑک کے بولے, ہم کسی کو بولے فلاں مشرک ہے, فلاں منافق ہے, تم جہنمی ہو, تم ایسے ہو, تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں دین میں آسانی پیدا کرو, لوگوں کو خوشخبری سناؤ, نہ کہ لوگوں کو متنفر کرو. آج یہ طریقہ ہم کو سیکھنا ہوگا, سیرت کے اس پہلو کو بھی جاننا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے باتوں کو پہنچاتے تھے, لوگوں کے سامنے باتوں کو رکھتے تھے. آپ سوچئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے جانیے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہہ رہا ہے, وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں ہے. کتنی بڑی سرٹیفکیٹ اللہ نے دی قرآن میں, بتائیے. اللہ تعالیٰ کسی کے تعلق سے کہہ رہا ہے یہ میرا بندہ جو ہے یہ مشرک نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اللہ کا بندہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا کے رکھ. سرٹیفکیٹ تو مل گئی تھی نا. ہم کو اور آپ کو لگتا ہے کوئی سرٹیفکیٹ کسی نے دے دیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں تو جنت, مطلب کہ جنت ہمارے لیے بکڈ ہو گئی, ہم ہی جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. لہٰذا توحید کی آڑ میں ہم کتنے سارے گناہ کر رہے ہیں, کتنے سارے گناہ کر رہے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے اللہ تعالیٰ جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, کہہ رہا ہے ابراہیم میرا بندہ مشرکوں میں سے نہیں ہے, پھر بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کریں اے اللہ مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچا کے رکھ. کیا پتہ چلا ایک مومن توحید پر ہونے کے باوجود بھی شرک سے ڈرتا رہتا ہے, کیونکہ یہ شرک ایسا ہے نا یہ چونٹی کے چال سے بھی زیادہ خوفناک ہے, کب داخل ہوگا مجھ کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جانے انجانے مجھ سے کوئی شرک ہو جائے میں اسے پناہ مانگتا ہوں. لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے. توحید کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کو ایک جاننا اور اسی اللہ کی ماننا, یہ توحید ہے بھائی. یہ بالکل عام زبان میں آپ کو بول رہا ہوں, یہ کوئی میں علمی زبان میں نہیں بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی اس کے عالم صاحب کو اختلاف ہو, ٹھیک ہے. توحید اللہ کی ذات صفات افعال میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور ایک دم آسان لفظ میں آپ کو بولوں, ایک اللہ کو جاننا, اسی کو ماننا اور اسی اللہ کی عبادت کرنا, اسی اللہ کو ماننا اور اسی اللہ کی ماننا. مشرکین مکہ میں فرق کیا تھا اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے تھے. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. یہ جو کلمہ توحید ہے نا لا الہ الا اللہ, اس کے دو جز ہیں. لا الہ یعنی پہلے انکار ہے, نفی ہے, اور پھر اقرار ہے. پہلے اقرار نہیں ہے, پہلے انکار ہے. انکار کیا ہے؟ اس بات کا انکار کرو کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. اپنے ذہن سے ہر قسم کے شرک کو, کفر کو, بدعات کو, ضلالت و گمراہی کو پہلے ہٹاؤ, صاف کرو. لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ, اب اقرار کرو سوائے اللہ کے. یہ دو جز ہے, دونوں آپ کو ماننا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کو تو مان رہے ہیں ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی مان رہے ہیں, نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے یہ تسلیم کرو کہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق, کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے, کوئی مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہے, کوئی مشکل سے نکالنے والا نہیں ہے, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے, کوئی پریشانی میں ڈالنے والا نہیں ہے, کوئی اس پریشانی سے نکالنے والا نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے میرے بھائیو جو بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کر دے. کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ؟ ایک ایسی کوئی اللہ کے علاوہ ذات بتائیے جو بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کر دے. کس کو اللہ نے بنایا بغیر ماں باپ کے؟
حضرت آدم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے میرے بھائیوں جو بغیر کسی ماں کے کسی عورت کو پیدا کر دے. آدم کی پشت سے کس کو نکالا؟ حضرت حوا کو علیہ السلام. کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جو ایسا کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو بغیر باپ کے کسی کو اس دنیا میں لے آئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس دنیا میں بھیج سکتا ہے. اور پھر اللہ کی ذات وہ ذات ہے میرے بھائیوں جو ایک بچے کو دنیا میں کیسے بھیجتا ہے؟ ایک ماں باپ کے ملنے سے. اللہ اکبر. آپ بتلائیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات جن کو لوگ کوئی بھی معبودان باطلہ جس کو لوگ آج پوج رہے ہیں مان رہے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال تک اولاد کیوں نہیں دی؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا. کوئی پوچھ سکتا اللہ سے اللہ زکریا کو علیہ السلام کو تو نے 80 سال تک کیوں بے اولاد رکھا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ سے. وہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، کوئی اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے، جس کو چاہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی ملا کر کے دیتا ہے. اس سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے میرے بھائیوں. اس سے اس بات کا عقیدہ رکھنا، اس بات کو ماننا کہ پوری کائنات پر کس کا حکم چلتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا حکم چلتا ہے. یہی توحید ہے بھائیوں. اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. یہی توحید ہے. اس کو ماننا اس کے عقیدے میں ہونا چاہیے میرے آپ کے. ہر چیز جو ہو رہی ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ کس وجہ سے چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن میں لات منات عزا بھی تھے. آپ یہ بتائیے یہ جو لات منات اور عزا تھے یہ کون تھے؟ کیا کہ کوئی خیالی بت تھا؟ ہم سنتے ہیں نا لات منات عزا. کیا یہ کوئی خیالی بت تھے؟ یہ کوئی خیالی بت نہیں تھے میرے بھائیوں. لات جو تھا یہ اہل طیف یعنی طیف والوں کا معبود تھا. ٹھیک ہے. عزا جو تھا یہ مکہ اور طیف کے بیچ میں ایک درخت تھا جس کا نام تھا عزا. اور منات یہ مشرکین ایک دیوی بناتے تھے نقش کر کے، اس کو کہتے تھے منات. ابن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں کہ لات ایک صالح آدمی تھا. اللہ اکبر. لات کوئی خیالی بت نہیں تھا. لات ایک صالح آدمی تھا، ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا. جب وہ انتقال کر گئے، لات انتقال کر گئے، تب لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا ایک مجسمہ تیار کر لیا اور بعد میں پھر ان کی عبادت ہونے لگی. ٹھیک ویسے ہی جیسے قوم نوح کے 5 نیک لوگ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک پوری دھرتی جو تھی شرک نہیں آیا تھا. دھرتی پر لوگ توحید پر وابستہ تھے. حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے 5 نیک لوگ تھے. سورہ نوح میں ان کا ذکر ہے، ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر. یہ 5 نیک لوگ تھے. ابن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے 5 نیک لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جب یہ فوت کر گئے، انتقال کر گئے، تو شیطان نے ان کے یعنی ان کے بیٹوں کے، ان کے بال بچوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ جہاں پر یہ نیک لوگ بیٹھتے تھے وہاں پر ان کے مجسمے بنا کر کے وہاں تم بھی بیٹھو. کیوں؟ ان کی یاد آئے گی، ان کو دیکھ کر کے کیسا لگے گا؟ عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا. اور ان بتوں کا نام انہی نیک لوگوں کے نام پہ رکھو، ود، سوا، یغوث اور نصر پر. لہٰذا قوم کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اور ان لوگوں نے یہ ود، سوا، یغوث اور یعوق کے نصر کے بت بنا لیے اور جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر اس بت کو بنا کر کے وہ بھی بیٹھنے لگے. اب دیکھیے شیطان کوئی کام فوراً نہیں کراتا ہے. پھر جب یہ لوگ انتقال کر گئے یعنی ان کے بال بچے انتقال کر گئے، ایک نسل ختم ہو گئی، جب دوسری نسل آئی شیطان پھر آیا، اس نے پھر وسوسہ ڈالا. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جانتے ہو تمہارے باپ دادا
جن کی عبادت کرتے تھے, جن کے ذریعے اللہ سے بارش طلب کرتے, اولاد مانگتے ہیں, سب کچھ وہ کس کے ذریعے ہوتا تھا؟ انہی بتوں کے ذریعے ہوتا. گویا اس طریقے سے اس روح زمین پر شرک سب سے پہلی مرتبہ آیا. ٹھیک ہے, دیکھیے 2 نسلوں میں کام ہوا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کے پاس کتنا صبر ہے, ابلیس کے پاس کتنا صبر ہے. وہ آپ کو آخری سانس تک نہیں چھوڑے گا, آخری سانس تک نہیں چھوڑے گا. لیکن میرا اور آپ میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کسی کو 2 دن سمجھایا, کسی کو 3 دن سمجھایا, بس ختم. چوتھا دن ہم نے اس پر فتویٰ ٹانگ دیا, اب تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک بھائی صاحب تھے, 32-33 سال ان کی عمر ہو گئی, تب ان کو سمجھ میں آیا کہ توحید کیا ہے. وہ مجھ سے ملے ایک دن, بولے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو سمجھا رہا ہوں, نہیں مان رہے ہیں. ہاں, ادھر ادھر جانا, درباروں پہ جانا نہیں چھوڑ رہے. میں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو کتنا سال لگا توحید سمجھنے؟ بولے 32 سال. ہم آپ کو دعوت دیتے ہوئے کتنا ٹائم ہوا؟ 32 دن بھی نہیں ہوا. آپ 32 سال میں توحید کو سمجھے. آپ چاہتے ہیں 32 منٹ میں ہم کسی کو جو زندگی بھر کرتے آیا اس کو چھڑوا دیں. ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرے بھائیو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ابو سفیان کتنے سال میں ایمان لائے رضی اللہ عنہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہم اور آپ بہتر دائی ہیں؟ نہیں. کیا ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر پیغام پہنچا سکتے؟ نہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ 17 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دی. 17 سال, مذاق بات ہے کیا؟ 17 سال. محمد رسول اللہ کو 17 سال لگے ہیں ایک آدمی کو توحید سمجھانے کے لیے. آپ مجھے بتائیے کبھی بھی محمد رسول اللہ نے ابو سفیان کو یہ کہا ہوگا ابو سفیان تم مشرک ہے, تیرے لیے ہمیشہ ہمیں جہنم ہے, تو دائمی جہنم میں رہنے والا ہے؟ ایک بتائیے, ایک جملہ ایسا بتائیے. نہیں ملے گا آپ کو. اخلاق سے دعوت دے رہے ہیں, بات سے دعوت دے رہے ہیں. اس لیے ایک دائی جو ہوتا ہے, بالخصوص جو لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو نا, اس کا اخلاق بہت اونچا ہونا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ عمران میں آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نرم دل بنایا, سخت دل والا دل نہیں بنایا. اگر آپ کا سخت دل ہوتا تو یہ مشرکین آپ سے چھٹ جاتے. اگر آپ کی زبان تھوڑی کڑوی ہوتی نا, تلخ ہوتی, تو یہ لوگ کیا ہوتے؟ آپ سے چھٹ جاتے, آپ کی بات کو سنتے نہیں. میں نے آپ کو نرم دل بنایا. لہٰذا میرے بھائیو, لا الہ الا اللہ کو جو بلانے والے لا الہ الا اللہ کی طرف, نرم دل ہونا پڑے گا. چمڑی کو تھوڑا موٹا کرنا پڑے گا. لوگ بولیں گے نہیں نہیں آپ کو القاب دیں گے, سننا پڑے گا آپ کو. حکمت اپلائی کرنا پڑے گا آپ کو, سمجھانا پڑے گا لوگوں کو. وہ نہیں جانتے ہیں. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی, لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اور بالخصوص آج کا یہ مادہ پرست دور, جہاں پر لوگ چند روپیوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں کتنے لوگ آج مرتد ہو رہے ہیں. کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھانے. کیوں؟ سامنے پیسہ دیا جاتا ہے, آفر کیا جاتا ہے. ایمان کا لوگ آج سودا کر دے رہے ہیں. وائے وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں. دیکھیں ٹی وی ڈیبیٹس پر, ٹی وی چینلوں پر وہ لوگ آ رہے ہیں جو مرتد ہو گئے, وہ اسلام کی آ کے برائی کر رہے ہیں. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں, لا الہ الا اللہ کو جانا نہیں. دنیا کی چکا چوند, میڈیا, شہرت, راتوں رات امیر بن جانا, راتوں رات لوگوں کے نظروں میں آ جانا, یہ سب کیا ہے؟ مادہ پرستی ہے. آج یہ بہت جلدی لوگوں کو اسلام سے پھیر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو لا الہ الا اللہ بتایا نہیں گیا. 950 سال دن رات حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں. میری آپ کی تبلیغ کتنی ہے؟ کتنی ہے میری آپ کی تبلیغ؟ سورہ بروج کو پڑھیے. ایک بچہ چھوٹا سا بچہ, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ بادشاہ نے ایک وزیر مقرر کر دیا اور کہا کہ اس کو ہمارا دین سکھاؤ, جادو سکھاؤ. کیوں؟ عنقریب وہ مرنے والا ہے. اس کے بعد کون سنبھالے گا اس پوسٹ کو؟ اس کو سکھاؤ جادو, اس کو سکھاؤ. سکھایا کرتا, اور ایک راہب بھی اس کو راستے میں ملتا جو اس کو توحید سکھایا کرتا. کیا ہوا اس بچے کے ساتھ؟ پھنس گیا بچہ. ایک دن راستے میں کچھ جانور تھے, بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور کیا کہا؟ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, اگر وزیر سچا ہے تو میں پھینکوں گا, یہ مرے گا نہیں, یہ بھاگے گا نہیں جانور, اور اگر یہ راہب سچا ہے تو میں پھینکوں گا تو یہ مرے گا جانور, اور یہ جانور ختم ہٹ جائے گا. وہی ہوا.
وہ سمجھ گیا بچہ راہب سچا ہے. وہ آیا, اللہ اکبر, راہب کو اس نے ساری باتیں بتائی. راہب نے کیا کہا, دیکھیے راہب کا جملہ سنیے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, راہب نے کہا میرے بچے تو سمجھ گیا ہے کہ اصل چیز کیا, حکمت کیا ہے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کا تو سمجھ چکا ہے, اب تجھ پر مصیبتیں آئیں گی. پتہ کیا چلا, لا الہ الا اللہ جیسی آپ بولیے گا آپ پر مصیبتیں آئیں گی. مشرکین مکہ نے کیا کہ حضرت بلال کے ساتھ بتائیے, مکہ میں جو بھی ایمان لا رہا ہے نا اس کو یہ پتہ ہے کہ جیسے ہی میں لا الہ الا اللہ بولوں گا اب ظلم کے پہاڑ مجھ پر توڑے جائیں گے. اللہ اکبر, کیسے پہاڑ توڑے جائیں گے پتہ ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے, ٹھیک خلیفہ ہے, خباب بن ارت آئے اور حضرت عمر جہاں بیٹھے کرتے تھے اس کے بغل میں حضرت عمر نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے ایک اسپیشل سیٹ بنوائی تھی, جگہ کہ یہاں پر کون بیٹھیں گے, حضرت بلال. عمر بن خطاب آئے, دیکھا کہ ایک دن کون بیٹھ گئے ہیں, خباب بن ارت رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے کہا خباب کیا تمہیں پتہ نہیں یہ سیٹ بلال کی ہے. حضرت خباب بن ارت نے کہا رضی اللہ عنہ امیر المومنین کیا خاص بات ہے اس سیٹ میں جو اس سیٹ پر صرف بلال بیٹھیں گے رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب کہتے تجھے پتہ نہیں ہے, کیا تجھے پتہ نہیں کہ بلال نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. بلال نے اپنے کلمے کو بچانے کے لیے, توحید پر جمے رہنے کے لیے, اس کو مشرکین مکہ نے اس کو کتنا مارا, اس کو گھسیٹا جاتا مکہ کی گلیوں میں. کیا تجھے پتہ نہیں اس کی قربانیوں کے تعلق سے. اللہ اکبر, خباب بن ارت اللہ کی قسم اٹھے کھڑے ہوئے اور کعبے کے رب کی قسم ہے اس مجمع میں عمر بن خطاب ہے, اس مجمع میں سارے صحابہ موجود ہیں. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹھ کے طرف سے اپنے کرتے کو اٹھایا, اللہ کی قسم جیسے ہی وہ کرتے کو اٹھایا اور ان کی پیٹھ ننگی دکھی, اللہ اکبر, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے میرے بھائیوں زارو قطار آنسو نکلنے لگے. عمر بن خطاب زارو قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر, مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں, امیر المومنین رو رہے ہیں, خباب بن ارت کی پیٹھ کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں. ارے کیا بات ہوا, کیا ہو گیا, لوگ بھی رو رہے ہیں. اللہ اکبر, خباب بن ارت بھی رو رہے ہیں. کیا ہوا جانتے ہیں, خباب بن ارت کے پیٹھ سے گوشت غائب ہے. اللہ اکبر, واللہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آسان نہیں ہے لا الہ الا اللہ. خباب بن ارت کے پیٹھ سے گوشت غائب ہے, جھلی دکھ رہی ہے اور پیٹھ بالکل جل چکا ہے, کالا سیاہ ہو چکا ہے. بولو کسی کی انگلی جلی ہے آج تک توحید کے لیے؟ بھائی اسلام کی نعمت انہیں نہیں پتا ہوگی تو کسے پتا ہوگی, کسے پتا ہوگا. کیا ہوا خباب, کیا معاملہ ہے؟ حضرت خباب نے کہا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے مکہ میں اللہ کی قسم میں اس وقت ایمان لے کر کے آیا جب زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ایسا تھا کہ مشرکین کی اذیتوں کو, ایسی اذیتوں کو برداشت کرنا امیر المومنین جو شاید انسانی جسم برداشت نہ کر سکے. کیا کرتے تھے لوگ, کہتے تھے اللہ کی قسم امیر المومنین یہ مشرکین مکہ جو تھے نا یہ کوئلے کی سیج کی طرح بیڈ بچھاتے جس طریقے سے ہم اور آپ آج گدوں پر سوتے ہیں. امیر المومنین یہ کوئلے کی بیڈ کو آگ جلتی ہوئے کوئلے کی سیج سجاتے, مجھے ننگا کرتے, میرے کرتے کو اتار دیتے, میرے پیٹھ کو ننگا کر کے امیر المومنین یہ کوئلے کی سیج پر مجھے لٹا دیا کرتے تھے. صرف کس لیے, لا الہ الا اللہ سے پھر جا. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں یہ لا الہ الا اللہ کے لیے ان کی قربانیاں ہیں. اب بعض ظالم ایسے بھی ہیں جو اس محرم کے مہینے میں ایسی مقدس ہستیوں پر زبان درازی کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ امیر المومنین کوئلے کی سیج پر لٹا دیا کرتے تھے, اور امیر المومنین اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ جو کوئلے کی آگ جو بجھتی تھی نا وہ میرے پیٹھ کے چربی پگھلنے کی وجہ سے بجھتی تھی. اللہ اکبر. اور ایک دو تین نہیں, ہزاروں سینکڑوں مرتبہ ان مشرکین مکہ نے مجھے اس اذیتوں میں مسلط کیا ہے. اللہ کس لیے, بولو لا الہ الا اللہ کے لیے. کیا مقام ہے خباب بن ارت کا رضی اللہ عنہ ورضا,
کیا مقام ہوگا ذرا سوچیے. اللہ اکبر. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اور آپ دل شکستہ ہو جاتے ہیں. نہیں ارے فلانا آ گیا ایسا کر رہا ہے, انہیں ایسا ماحول بنا دیا, آج وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے, ارے وہ ایسا نہیں کر رہا, رب وہ ایسا کروا رہا ہے. یہ کب سمجھیں گے ہم اور آپ؟ کب سمجھیں گے ہم اور آپ؟ پورے کائنات پہ حکم رب العالمین کا چلتا ہے, سب کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, رحمان جدھر چاہے ادھر پھیر دے. کس کی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ نشانی دکھا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک لمبی دعا میں کہا, اے اللہ ہمیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پر ظالم لوگوں کو مسلط نہ کر دینا. کیا سمجھ میں آیا؟ آج وہ مسلط کوئی ہوا نہیں, آج مسلط کروایا گیا ہے. اللہ نے مسلط کیا ہے ایسے لوگوں کو. کیوں بھائیو؟ بدعمالیوں کی وجہ سے. ہمارے گلی گلی میں شرک ہے, ہر 5 کلومیٹر پر آج ایک شرک کی دکان کھلی ہوئی ہے. کیوں؟ عقیدے میں بگاڑ, بدعمالیاں, گناہ, ایک سے ایک گناہ. آپ بتائیے اتنا کچھ ہو رہا ہے, مسلمانوں کی زندگی میں کچھ تبدیلی آپ کو دکھی ہے؟ نہیں دکھی آپ کو. آج بھی مسجدیں ویران ہیں, آج بھی ہم فجر سے غافل ہیں. کیوں بھائی؟ آپ کے لیے کوئی اسپیشل آیا ہے کیا؟ اللہ نے ان صحابہ کو غلبہ دیا, مدد دیا. کیسے؟ توحید کی بدولت. اور کیا تھا ان کے بیچ میں؟ عمل تھا, جذبہ عمل تھا. میرے بھائیوں, ایک صحابی کا بتائیے جس کی فجر گول ہوتی تھی, ایک صحابی کا نام بتائیے. اتنا کچھ ہو رہا ہے, آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, واللہ دیکھ رہے ہیں. کیا کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے, پھر بھی اس غفلت کی نیند, اس غفلت کی چادر کو ہم اپنے آپ سے اتار نہیں رہے. کسی نے ایک شیخ سے پوچھا کہ شیخ صاحب, یہ جو یہودی اور نصارہ ہیں یہ تو ہر قدم پر شرک کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتنی عزت اور اونچائی کیوں دے دی؟ سارے اس کے سارے ڈسکوری ان کے نام کیوں ہیں؟ شیخ صاحب نے بڑی 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 فکر انداز بات کہی. کیا کہا میرے بھائی, عیسائیوں نے کتنے معبود بنائے؟ 3 ہے نا. مسلمانوں نے کتنے بنائے؟ ہر 1 کلومیٹر پہ ایک نیا معبود ہے. کوئی اولاد دینے والا ہے, کوئی بگڑی بنانے والا ہے, کوئی مصیبت سے نکالنے والا ہے, کوئی رزق دینے والا ہے, کوئی فلاں دینے والا ہے. انہوں نے 3 بنایا, تم نے 3 لاکھ بنا لیے. اللہ نے ساری حکومت کو چھین کر کے تمہارے کس کو دے دیا؟ اس کو دے دیا. خباب بن ارت کی پیٹھ جل چکی ہے. کس لیے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں آج کے بعد سے اس سیٹ پر اگر کسی کو بیٹھنے کا اختیار ہے تو بلال کو نہیں بلکہ کس کو؟ خباب بن ارت کو, رضی اللہ عنہ. دیکھ رہے ہیں آپ, قربانی میرے بھائیوں ان لوگوں نے دی ہے لا الہ الا اللہ کے. ہم نے آپ نے کچھ نہیں قربانی دی ہے, کچھ ہم نے قربانی نہیں دی. دن رات لگنا پڑے گا, خود بخود سمجھنا پڑے گا آپ کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیے, اللہ کی قسم قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مکہ کی اس تپتی ہوئی ریت میں, تپتی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دن رات لوگوں کو دعوت دے رہے. کن لوگوں کو؟ جو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, آپ کیا ہیں؟ آپ تو جادوگر ہیں, آپ کاہن ہیں, آپ لوگوں میں تفریق ڈالتے ہیں, آپ باپ بیٹے کو جدا کرتے ہیں, شوہر اور بیوی میں جدائی پیدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اتنے برے القاب دی جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اونٹ کی اوجری آپ کے گردن پہ ڈالی جا رہی ہے, کانٹے اور راستے آپ کے اس میں بچھائے جا رہے ہیں, آپ کے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں, مٹی آپ کے اوپر پھینکی جا رہی ہے, آپ کے گردن کو دبایا جا رہا ہے, کپڑے سے کھینچا جا رہا ہے. کس لیے؟ صرف کس لیے؟ اللہ اکبر. کس لیے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اخلاق دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تہجد میں کھڑے ہیں, کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ان کو ہدایت دے. اور اتنی دیر کھڑے ہیں میرے بھائیو, اتنی دیر کھڑے ہیں کہ پیر سوج گئے ہیں, پیر سے پھٹ کر کے پانی نکل رہا ہے. اللہ کو ترس آ رہا ہے, اللہ آیت اتار رہا ہے. فلا اللہ کا باقی النفس قال سارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے آپ کو ہلاک کرا لیں گے اس رنج اور غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے. کون لوگ؟ جو آپ کو برے القاب دے رہے ہیں, جو آپ کو دن رات مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, جو چاہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا نام اس ہستی اس زمین سے مٹ جائے, ختم ہو جائے, جو آپ کے اصحاب کو اذیتیں دے رہے ہیں, ان کے لیے ہم نے آپ نے کبھی اپنے بھائیوں کے لیے, وہ ہمارے بھائی جو شرک اور بدعت اور کفر میں مبتلا ہے, کبھی تہجد میں کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا ہم نے کی ہے؟
نہیں بھیا ہم نے تو بس سمجھ لیا کہ ہم نے توحید کا لیبل پہن لیا, ہم توحید والے ہو گئے, ہم تھوڑی بہت توحید جان گئے, اب تو ہمارے لیے ہیں نمازیں ہم وقت پہ پڑھیں نہ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے, ہم تو اب جنتی ہو گئے. اگر ہو گئے تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے ہم؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے توحید والے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل بھن کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے, تب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا. کس بنا پر؟ اسی توحید کی بنا پر. پتہ چلا توحید والا بھی جہنم میں جائے گا. کون؟ جس کے گناہ ہوں گے. آج توحید کی آڑ میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. توحید والا ہی آج سود لے رہا ہے, نہیں لے رہا آج, نہیں لے رہا آج, لے رہے ہیں ہم اور آپ. دوسرے کے مال کو غبن کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہم اور آپ, صرف توحید کی آڑ میں. یاد رکھیے توحید کی آڑ میں گناہ کرنا میرے بھائی توحید کی ناقدری ہے, توحید کی ناقدری ہے. دنیا کی چکو چون دیکھ کر کے صرف مال 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 چاہیے, حلال کے نہ تمیز, نہ حلال کی نہ حرام کی تمیز. میرا آپ کے اندر نہیں ہے. نہیں میرے بھائی آج ہے. مادہ پرستی کو لوگ چھوڑ کر کے آج لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ سے پھر جا رہے ہیں. کیوں؟ توحید نہیں جان رہے. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ بتاؤ کون ہے؟ فرعون کی بیوی. فرعون کون ہے؟ مصر کا بادشاہ ہے بھائی صاحب. پورے مصر پر اس کی حکومت چلتی کہ نہیں چلتی؟ چلتی ہے. بادشاہ ہے, پورے مصر پر اس کی حکومت چلتی ہے. جب اس بادشاہ ہے تو سارے عیش و آرام اس کے پاس ہے. اور کتنا ظالم ہے ہم اور آپ جانتے ہیں, خود رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, خود رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس کی بیوی کون ہے؟ حضرت آسیہ. دیکھیے جو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہی گھر میں ایک توحید والی کو کھڑا کر دیتا. اللہ اکبر. آپ کو نہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو کب کھڑا کر دے گا؟ نہیں پتا آپ کو. اسی کے گھر میں اسی کی بیوی کو اللہ نے توحید والا بنایا. اور ذرا میری بہنوں اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو, آج مادہ پرستی کے لیے, چند روپے کے لیے, شہرت کے لیے, لائم لائٹ کے لیے, نیوز اور ڈیبیا میں آنے کے لیے, میرے بڑے پردے پہ آنے کے لیے آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. حضرت آسیہ کے پاس بتاؤ کس چیز کی کمی تھی؟ ایک خوبصورت زندگی جینے کے لیے مال چاہیے, مال کا انبار لگا ہے فرعون کے پاس. ایک بڑا محل چاہیے, بڑے ایک نہیں پتہ نہیں کتنے محلات ہوں گے, نوکر چاکر ہونے چاہیے, سب حضرت آسیہ کے پاس تھے. نہیں تھے. آگے پیچھے لوگ گھومنے والے لوگ, پورے پروٹوکولز ہونے چاہیے, سب لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. ساری چیزیں موجود ہیں. ایک عورت کو کیا چاہیے؟ اور ایک عورت کو زیوروں سے بڑا پیار ہوتا ہے. کتنے زیورات ہوں گے حضرت آسیہ کے پاس؟ بھائی شوہری بادشاہ ہے, پورے مصر کا پہ کی حکومت چلتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا چن رہی ہے وہ عورت؟ مال, دولت, آرام, بڑا محل, اچھی اچھی عمدہ سواریاں, اچھے اچھے کھانے چھوڑ کر کے وہ عورت کیا چن رہی ہے؟ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کو چن رہی. دیکھ رہے ہو کس کو چن رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ کو. اور کیا دعا کر رہی ہے اللہ سے؟ اللہ نے کہا سورہ تحریم میں, سورہ نمبر 66 میں, آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا اذ قالت رب ابنی لعندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعمالہ ونجنی من القوم الظالمین. حضرت آسیہ نے دعا کی. کیا دعا ہے بھیا؟ اے اللہ یہ گھر, یہ محل, یہ زیور, یہ زیورات, یہ عیش و آرام, یہ عمدہ کھانے, عمدہ غذا, نوکر چاکر, بہترین گدے, بہترین صوفے, ہر قسم کی عیش و آرام, اے اللہ سب کو قربان کر رہی ہوں. کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. اللہ صرف اور صرف تیرے لیے. اور اللہ اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اذ قالت ربی, جب اس نے کہا لعندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ مجھے جنت میں گھر دے. کیسا گھر؟ دیکھو مانگ بھی نہیں تو کیا مانگ رہی ہے؟ کیسا گھر؟ اے اللہ پڑوس والا اپنے گھر دے. اللہ اکبر. صرف جنت میں گھر ہے اللہ نہیں, ان تمام چیزوں کو قربان کر رہی ہوں لا الہ الا اللہ کے لیے. فرعون کی ظلم و زیادتیوں کو, اس کے قوم کے ظلم و زیادتیوں کو سہ رہی ہوں صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ اکبر, اللہ کے لیے. اے اللہ صرف تیرے لیے. اس لیے اے اللہ مجھے جنت میں گھر دے. اور کیسا گھر دے؟ یقین دیکھو دعا میں کتنا ہے. اس دعا بھی مانگو تو یقین سے مانگو, اتنا یقین ہونا چاہیے. آج ہم دعا کیسے مانگ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ دے گا بھی کہ نہیں دے گا. ہاں یہ تو دل میں ہے, ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. یہ کیوں ہے پتہ ہے؟ کیونکہ سینے میں اللہ کے علاوہ غیروں کا ڈر ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ تو مضبوط ہے ہی نہیں نا. جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ مضبوط ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے
اللہ کے, کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے. وہ جانتا ہے ہر ایک چیز پر اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو کس کا؟ اللہ کا حکم چلتا ہے. وہ جانتا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر کوئی کچھ کرنا بھی چاہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوبست کرتا ہے, اللہ اکبر, جس طریقے سے حضرت آسیہ کے لیے اللہ نے کیا. اور کیا کیا؟ فرعون نے کہا کس کو رب مانتی ہے؟ مجھ کو چھوڑ کے اللہ کو رب مانتی ہے. کون ہے اللہ؟ اللہ اکبر. لیکن فرعون جانتا تھا کہ اللہ کون ہے, جانتا تھا کہ اللہ تو میں نہیں ہوں, اللہ تو عرش والا ہے. ہاں کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ سب چیز قربان کیا ہے, جنت میں پڑوس والا اللہ گھر دینا. اللہ اکبر. اس ظالم نے کیا کیا پتا ہے؟ چلچلاتی دھوپ میں ریت پر ان ہتھیلیوں میں کیل کو ٹھکوا دیے. بولو, عورت کے ہاتھ میں کیل ٹھکوا دینا. عورت فزیکلی بہت نازک ہوتی ہے, لیکن اس عورت نے کس لیے اتنے ظلم کو برداشت کیا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. اللہ چلچلاتی دھوپ میں چھوڑ دیا, جا دھوپ میں جل و مر. آپ دیکھ رہے ہیں توحید جب انسان لاتا ہے نا تو اپنے قریبی شوہر بھی دشمن ہو جاتا ہے. اگر شوہر مشرک ہے تو آپ کسی اور سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ لیکن اللہ کے انتظامات کو دیکھ کے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو اللہ بھیجتا تھا اور فرشتے اپنے پروں سے حضرت آسیہ کو گھیر دیتے تھے اور سورج کی کرنوں سے اس کی کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کا انتظام ہے, یہ اللہ کی غیبی مدد ہے میرے بھائیوں, جو ان کو آتی ہے جو توحید والے ہوتے ہیں اور سچے اور پکے ہوتے ہیں, صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی. زبان سے نہیں عمل سے بھی. اللہ جانتے کیا ہوا؟ ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جب نیزہ مارا جا رہا تھا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو, حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ مسکرا رہی ہیں. یا اللہ کیا عجیب بات ہے. فرعون کہتا تھا یہ عورت پاگل ہو گئی ہے, اس کو اذیتیں دی جا رہی ہیں, پریشانیاں, ظلم, زیادتیاں کی جا رہی ہیں, اور یہ مسکرا رہی ہے. ابن کثیر کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آسیہ نے جو دعا کی تھی نا, اے اللہ پڑوس والا گھر دینا, تو جب اس کو موت آئی تھی نا, ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سے اس پردے کو ہٹا دیا تھا جہاں پر جنت میں ان کا گھر تھا. اب دیکھو جنت میں کوئی اپنا گھر دیکھ لے, اس کو دنیا کی اذیت کوئی اذیت لگے گی؟ اللہ اکبر. اللہ ایسی موت دیتا ہے. توحید پر رہنے سے میرے بھائیوں اللہ ایسی موت دیتا ہے, اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے. سب چیز دنیا کی چھوڑ دیا, کس لیے؟ امام ابو زرع الرازی کا نام سنا آپ نے؟ ہاں, بہت بڑے محدث. کتنے حدیثیں آتی پتہ ہے؟ 7 لاکھ. 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ. 7 لاکھ. اللہ اکبر. کہتے تھے امام ابو زرع الرازی میرے بھائیوں حدیثوں کو سیکھنے کے لیے, لکھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے 30,000 میل پیدل چلا ہوں. کتنا چلا ہوں پیدل؟ 30,000 میل. اس کے بعد گننا چھوڑ دیا. ہاں, کیا دعا کرتے تھے؟ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ کیا دعا کرتا تھا؟ اللہ دنیا میں عمل کچھ نہیں کیا. دیکھیے ان کے ساری دیکھ رہے آپ تواضع. اللہ دنیا میں عمل کچھ نہیں کیا. اللہ بس قیامت کے دن اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی میں نے باتیں دیکھی ہیں, اللہ قیامت کے دن اے اللہ بس اپنا دیدار کرا دینا. اللہ اکبر. کیا خوبصورت دعا. انتقال کرنے والے ہیں. کون؟ امام ابو زرع الرازی. 3 ان کے شاگرد, تینوں بھی چوٹی کے محدث, منذر بن شہزان, ہاں, اور 2 اور, محمد بن مسلم وغیرہ, اور ایک اور ہے ابو حاتم الرازی. تینوں آئے اپنے استاد سے ملنے, امام ابو زرع الرازی سے. دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شیخ جو ہیں یہ ڈیتھ بیڈ پر ہیں, یعنی موت کے قریب ہیں, مرض الموت میں. اب سوال ہو رہا ہے کہ کیسے حدیث بتائی جائے؟ کیا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ, وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. لیکن بولیں کیسے؟ دیکھیے ادب دیکھیے, ہاں, تلقین کیسے کریں. تو تینوں نے کہا کہ ہم اس حدیث کو پڑھیں گے, ٹھیک, اور حدیث کو پڑھنے میں جان بوجھ کر کے ہم رک جائیں گے, گویا یہ دکھائیں گے کہ ہمیں حدیثیں آگے کی نہیں یاد ہے یا ہم غلط پڑھ رہے ہیں. چونکہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں تو امید کرتے ہیں کیا کہ امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ خود بخود اس حدیث کو پڑھ دیں گے انشاءاللہ. چلیے شروع کیا. کس نے؟ محمد بن مسلم نے. کہا قال حدثنا, حدیث پڑھی.
बीच में आके रुक गए। दूसरे ने पढ़ा, नहीं हदीस ऐसे नहीं, हदीस कैसे? कहा ऐसे भाई, काला हदसना, पूरा सनद के साथ पढ़ी। फिर कैसे है भाई? वो भी रुक गए। इमाम अबू ज़ुर्रा रादी समझ गए, कहा ये मुझे वो हदीस तलकीन कराना चाह रहे। देखिए मौत कितनी खूबसूरत देता है अल्लाह ताला, जब ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पर बीते तो इमाम अबू ज़ुर्रा राज़ी कहते हैं हदीस वैसे नहीं, हदीस ऐसे। कैसे भाई हदीस? इमाम अबू ज़ुर्रा राज़ी कह रहे हैं हदसना, ठीक है, फिर काला हदसना, ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? हदसना फुला इब्न फुला, हदसना फुला इब्न फुला, हदसना फुला इब्न फुला। फिर कहते हैं अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना बोला इंतकाल कर गए। दखल जन्ना नहीं बोल पाए। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अल्लाह ने हज़रत आसिया के लिए आसमान के पर्दों को हटा दिया था, मुझे उम्मीद है इमाम अबू ज़ुर्रा राज़ी के लिए भी अल्लाह ने जो जन्नत में मकाम रखा था, उन पर्दों को अल्लाह ने हटा दिया था और ला इलाहा इल्लल्लाह के बरकत के चलते अल्लाह ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत को दिखा दिया था। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत मौत अल्लाह देता है अगर ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पर बीते। तब मुश्किलात आएंगी, परेशानी आएंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे मुझको और आपको मेरे भाइयों जमे रहना है। आपको वाक़या याद है, फ़िरौन की बेटी को औरत कंघी कर रही है, ठीक, उसने उस माला को उतार करके अलग रख दिया, कंघी गिर गई। उसने कहा अल्लाह। फ़िरौन की बेटी ने कहा कौन अल्लाह? मेरे बाप? कहा नहीं, वो अल्लाह जो मेरा और तेरा और तेरे बाप का रब है। अब देखिए उस औरत ने, उस बच्ची ने क्या कहा? उसने कहा अगर तुम नहीं बदलोगी अपनी बात को तो मैं अपने बाप से शिकायत करूंगी। और उसके बाद समझो क्या होने जा रहा है। लेकिन जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मजबूत होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा जाओ जाके बोल दो। आया फ़िरौन, क्या बात है, किसको तुम कह रही हो अल्लाह? कहा वही जो मेरा तेरा और इस बच्ची का रब है। अच्छा। उस बच्ची ने कहा बा इस औरत ने मेरे नेकलेस को चुरा लिया है, मेरे माला को, हार को। वो औरत कह रही है, वो गरीब लाचार औरत कह रही है कि मैंने इसको नहीं चुराया, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हुआ क्या, दरअसल वो हार को एक परिंदा उठा के लेके चला गया। फ़िरौन ने कहा उस हार को तू वापस कर, वरना मैं सरेआम लोगों के सामने तेरे कपड़े उतरवा करके तुझे जलील करूँगा और पूरे एक एक इंच से तेरे हार को चेक करूँगा। देखिए आप, उस औरत ने हाथ उठाया और क्या दुआ किया कि अल्लाह आज मेरी इज्जत पर बात आ गई है। अल्लाह तू जानता है, तू देख रहा है, मैंने इस बच्ची के हार को नहीं चुराया है। अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह, देखो कैसा है अल्लाह। परिंदा हार लेके गया था, परिंदा कहाँ चला गया हो किसी को पता है? अल्लाह ताला सूरह मुल्क में कहते हैं, आयत नंबर इसमें, अवलम यरौ इलत तैरी फौकहुम साफ़ाति वक़बिज़्न मा यमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। वही रहमान है, क्या आपने देखा नहीं, जिसने आसमान में पर फैलाए परिंदों को जो उड़ रहे हैं, या बाज़ औकात वो पड़ को समेटे रहते हैं, किसने उन परिंदों को थामे रखा है आसमान में? रहमान ने थामे रखा है। और हर चीज़ रहमान की निगाह में है। उसी रहमान ने उस परिंदे को हुक्म दिया, क्या? जा और उस माला को, उस हार को उसी जगह गिरा करके आ जहाँ पर मेरे उस बंदे की रुसवाई की बात चल रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो परिंदा आया घूमते फिरते हुए, देखिए आप, अल्लाह अकबर। किसका हुक्म है? अल्लाह का मेरे भाइयों। यही अल्लाह है, मुश्किलात से निकालने वाला वही अल्लाह। वो माला गिरा करके या लोग हश बश देखते रह गए। अल्लाह अकबर। क्योंकि लोग जानते नहीं हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को जानते नहीं हैं। कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है? आयतल कुर्सी, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 255। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हर नमाज में हम पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद। क्या माने इसका? अल्लाह ताला अल हय्य और अल क़य्यूम है। अल हय्य माने जिसको मौत नहीं आती। अल्लाह ने कहा जिसको भी तुम अल्लाह के अलावा माबूद मानते हो, पूजते हो, हाँ, सबसे पहली सिफत उसमें क्या होनी चाहिए? अल हय्य की होनी चाहिए, मतलब उसको मौत नहीं आनी चाहिए। अब बताओ, अल्लाह के अलावा कोई ऐसा है जिसको मौत ना आए?
پہلے ہی جملے میں سب کینسل ہو گئے, سارے باطلانے معبود کینسل ہو گئے. ولی, انبیاء, اولیاء, فرشتے سب کینسل ہو گئے. اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس کو موت نہیں آتی, جو ہمیشہ سے تھا ہے اور رہے گا؟ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. وہ قیوم ہے, مطلب جو ہمیشہ سے قائم تھا ہے اور رہے گا, جس کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. وہ قیوم ہے. اللہ اکبر. کیسا قیوم ہے میرے بھائی, آپ جانتے ہیں؟ اس کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں, لیکن سب کو اس کے سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑی مچھلی کون سی ہے؟ سب سے بڑا جانور آج کون سا ہے؟ بلو ویل. سب سے بڑا جانور. اس کی غذا کتنی ہے؟ اس کی غذا ہے 4 ٹن. کرل کھاتی ہے, کرل, چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں اتنی بڑی, شرم ٹائپ, کتنی اتنی بڑی, اتنی بڑی مچھلی سوچیے, اتنی چھوٹی چھوٹی غذا کھاتی ہے. 4 ٹن. 4 ٹن پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 4000 kg. صحیح کہا آپ نے. 1 ٹن ہوتا ہے 1000. 4000 kg ایک بلو ویل کھاتی ہے. کتنے بلو ویل ہیں دنیا میں؟ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. کون مہیا کر رہا ہے؟ میرے آپ کے یہاں 10 مہمان آ جائیں, کچھ دن کے لیے آ جائیں, انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے. وہ کیسا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کون سی ایسی ذات ہوگی, ذرا سوچئے, جو ایک بلو ویل کے لیے, اور لاکھوں ایسے ہیں, 4000 kg اس کا رزق کو مہیا کر رہا ہے ڈیلی. کئی ایسی ویلز ہیں 500 کلو گرام ان کی خوراک ہے ڈیلی کی. کون مہیا کراتا ہے؟ کون مہیا کراتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا درخت کو, کبھی درخت کٹتا ہے تو اس کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں, وہاں پر رزق کون اس کو مہیا کر رہا ہے؟ اللہ کر. اللہ اکبر. فی الوقت دنیا میں سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ سے بھی اسپیسیز زیادہ پائی جاتی ہیں, مختلف قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں, 20 لاکھ, اور ہر اسپیسیز جو ہے وہ اربوں خربوں میں ہے, اربوں خربوں میں. آج کے سائنسداں کہہ رہے ہیں فی الوقت کہ 20, اگر صرف کیڑے مکوڑے گنے جائیں, دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ 7 یا 8 خرب لوگ ہیں, 7-8 خرب لوگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کیڑوں کو, ہر ایک انسان, 7-8 خرب لوگوں کو, ہر ایک انسان کو اگر کیڑے دیے جائیں, دے دیے جائے, رکھو کتنا کیڑا, 20 کروڑ ایک آدمی کو, 7-8 ارب لوگوں کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائے. سائنسداں کہہ رہے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے اس کے باوجود بھی کیڑے بچے رہیں گے. ان کیڑوں کو رزق کون مہیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کر رہا ہے میرے بھائی. سب اسپیشیز الگ الگ ہیں, سب کی غذا الگ ہے. کون مہیا کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے لوگ آج غیروں سے رزق مانگ رہے ہیں. ریگستان میں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں, کیڑے ہوتے ہیں جو انڈے دیتے ہیں. ہاں پتہ ہے آپ کو, اتنے چھوٹے وہ انڈے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں, آپ کو مائکروسکوپ چاہیے. اب اللہ کی قدرت کو دیکھیے, 80 سال تک ان انڈوں کو وہ سیف رکھ سکتے ہیں. 80 سال تک, 80 سال بھی اگر ریگستان میں بارش نہ ہو, 80 سال بھی, تو وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اپنے انڈوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. پھر جب بارش کے چھینٹے ان انڈوں پر پڑتے ہیں, وہ انڈوں سے باہر وہ کیڑے چلے آتے ہیں, اور جتنا رزق اللہ نے مہیا کیا ہے وہ کھاتے ہیں, پھر انڈے دے کر کے فوت کر جاتے ہیں. کون کر سکتا ہے یہ سب؟ اللہ. اللہ کے علاوہ میرے بھائیو کوئی ایسی ذات نہیں جو نہیں کر سکتا. اس لیے لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو لا الہ الا اللہ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے, لا الہ الا اللہ پہ زندہ رکھے, اللہ تعالی جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے لا الہ الا اللہ پر خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.